بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناموں کے متعلق شریعت کی طرف سے اتنی زیادہ تاکید اور ترغیب و ترہیب کے باوجود اس وقت مسلم معاشرہ غفلت، زبوں حالی اور جدت پسندی کا شکار ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ہمارے ننھے منھے جان سے پیارے بچے بدقسمتی سے صحیح اسلامی ناموں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ بچوں کے ناموں میں جدت ہونی چاہیے۔ ایسا نام رکھا جائے کہ جو پڑوس، محلے اور آس پاس کی آبادی اور اہل قرابت میں سے کسی کا نہ ہو، خواہ اس کا معنی اور مفہوم کچھ بھی نکلتا ہو۔ بعض اوقات جدت پسندی کے جنون میں لوگ ایسے نئے نئے نام تجویز کرتے ہیں جو یا تو بے معنی اور مہمل قسم کے ہوتے ہیں یا غلط معانی کے حامل ہوتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کی صورت و سیرت سے پہلے بھی ان کا مسلمان سمجھنا مشکل تھا، ان کے نام سے پتہ چل جاتا تھا۔ اب نئے انگریزی طرز کے نام رکھے جانے لگے ہیں۔ بعض سادہ لوگ ناواقف مسلمانوں میں یہ رجحان بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم سے نام تجویز کرنے کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، آیا یہ نام مناسب بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ایک مسجد کے نمازی تھے، انہوں نے اپنے بچی کا نام لنتا رکھا۔ مسجد کے امام صاحب نے تبدیل کرنے کا کہا تو جواب ملا کہ بچی کی دادی کو دوران تلاوت یہ لفظ پسند آیا تھا، اس لیے رکھا ہے، لہٰذا دادی کی خوشی کی خاطر اس نام کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ شہر مظفر نگر کے دیہات میں ایک عورت نے جو ذرا قرآن کریم پڑھنا جانتی تھی، اس کے یہاں یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تجویز کرنے کے لیے قرآن کریم سے سورہ کوثر کا انتخاب کیا اور بڑی بچی کا نام کوثر رکھا، دوسری کا نام ونہر تجویز کیا اور تیسری کا نام ابتر مقرر کیا۔ کوثر اور ونہر کے معنی تو بحیثیت نام کسی حد تک درست بھی ہیں، لیکن آخری لفظ ابتر کا معنی تو بالکل غلط ہے، جو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بطور اصلاح کچھ کہا جائے تو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سے رکھے ہوئے ناموں کو تبدیل کرنا کون سے مسئلے کی بات ہے، حالانکہ قرآن کریم سے نام تجویز کرنے کی بات علی الاطلاق درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں حمار، کلب، خنزیر، بقرہ، فرعون، حامان، قارون وغیرہ کے الفاظ بھی تو آئے ہیں، تو ان کے طریقے استدلال کے مطابق ان الفاظ کے ذریعے بھی نام رکھنا صحیح ہونا چاہیے۔